آج جب دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کو سنگین مظالم کا سامنا ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں 1989 سے اب تک بھارتی ریاستی دہشت گردی کی ہولناکیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 2353 کشمیری خواتین کو شہید اور 11265 کی بے حرمتی کی ہے۔ اس دوران 22980 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، جبکہ آسیہ اندرابی جیسی سرکردہ رہنما سمیت درجنوں خواتین تہاڑ جیل جیسی بدنام زمانہ جیلوں میں 7 سال سے زائد عرصے سے غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ یہ کارروائیاں کالے قوانین اور تشدد کے ذریعے کشمیری خواتین کی تذلیل کرنے اور انہیں خاموش کرانے کی منظم کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ رپورٹ میں کنن پوشپورہ اجتماعی عصمت دری، شوپیاں میں عصمت دری اور دوہرے قتل اور کٹھوا میں 8 سالہ بچی کی اجتماعی عصمت دری اور قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جنسی تشدد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی رہنماؤں زمردہ حبیب، یاسمین راجہ اور فریدہ بہن جی نے سری نگر میں جاری اپنے الگ الگ بیانات میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں خواتین کے خلاف جاری گھناؤنی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ حریت رہنماؤں نے کشتواڑ میں بھارتی فوج کی طرف سے 4 شہریوں کو دوران حراست تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے سربراہ طارق حمید کرا نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زمین اور جائیداد کے حقوق سمیت اگست 2019 میں کشمیریوں سے چھینے گئے تمام حقوق واپس کرے۔ در اثنا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اتر پردیش میں پرامن احتجاج کے دوران 3 مسلمانوں کی ہلاکت کے بعد پولیس فائرنگ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلمان مغل دور کی ایک مسجد کے متنازع سروے کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے، جہاں مودی حکومت اپنے ہندوتوا ایجنڈے کے مطابق ایک مندر تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اسد الدین اویسی نے اس ظالمانہ کارروائی میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔